السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ روزے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے رب کائنات قرآن مجید میں فرماتا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، خشیت الہی تم میں آ جائے۔ یہ روزے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں۔ روزہ رکھ کر ہم تمام اعمال جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں ان سے اجتناب کریں، ان سے بچیں۔ عام دنوں میں جو کام ہم کیا کرتے ہیں ان تمام کو ترک کر دیں۔ ہم دیکھیں کہ روزہ حلال چیز کھانا پینا، اپنی بیویوں کے ساتھ جمع، یہ حلال تھا، لیکن ان تمام سے حلال کاموں سے ہمیں روکا گیا کہ اپنے رب کے لیے حلال کام کو چھوڑ دو، ان حلال چیزوں کو چھوڑ دو۔ اور اس کی وجوہات بھی بیان کی، علماء نے بیان کی۔ بھوکے رہیں گے تب ہم کو غریبوں کی محتاجی، بھوک کی شدت جب ہوگی تو غریب کی غربت ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ اور پھر للہ، اللہ کے لیے ہم نے بھوکا رہنا۔ اللہ کے لیے جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جزا بھی عطا فرماتا ہے۔ بھی حدیث مبارکہ انشاءاللہ آپ کے روبرو پیش کی جائے گی۔ بخاری شریف کتاب الصوم کی روایت ہے، اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، روزہ دوزخ کی ڈھال ہے۔ روزے میں فحش باتیں نہ کریں، نہ جہالت کی باتیں کریں۔ روزہ جہنم کی ڈھال ہے۔ اللہ کا کرم دیکھیں کہ رب کائنات ہم پر رمضان میں رحمتیں، برکتیں، نعمتیں بے شمار عطا فرماتا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے روزے کو جہنم کی آگ سے ڈھال بنا رہا ہے۔ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اب اس ڈھال کو ہمیں سنبھالنا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عبادت کرنا کمال نہیں، عبادت کو سنبھالنا کمال ہے۔ کہ ہم عبادت تو کر لیتے ہیں، پھر لہو لعب میں لگ جاتے ہیں، اپنی عبادتوں کو ضائع کر لیتے ہیں۔ عبادتوں کی حفاظت یہ کہ پھر ہم پے در پہ عبادت کریں، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہ سے دوری اختیار کریں، گناہ کے کاموں سے دوری اختیار کریں، بد اخلاقی سے ہم بچیں۔ ہر وہ فعل جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا فعل ہے، ناراضگی کا عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو روزے میں خصوصی طور پر ہم دیکھیں کہ روزہ مکمل طور پر آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ آپ نے نیت روزہ کر لیا، اب آپ روزے میں ہیں، آپ چل بھی رہیں پھر بھی رہیں، آپ کی عبادت بھی ہو رہی، آپ روزے میں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اگر کوئی حرکت نماز کے ضائع ہو جانے والی کر دیں، ادھر ادھر تک لیں، نماز باقی نہیں رہتی۔ تو روزے کے لیے بھی کچھ چیزیں شرائط ہیں کہ ہم ان چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ہمارا بھوکا رہنا، ہمارا پیاسا رہنا کسی کام کا نہ ہوگا۔ تو فحش باتیں نہ کریں، جہالت کی باتیں نہ کریں۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا گالی دے، روزے دار سے لڑے، تو 2 بار کہہ دیں کہ میں روزے دار ہوں۔ رسول کریم فرماتے ہیں، قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے پاس مشک سے بہتر ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بہتر ہے۔ آپ دیکھ لیں، منہ کی بو کو کوئی اپنا پسند نہیں کرتا، کسی کے منہ سے بدبو آتی ہے تو کوئی قریب جانا پسند نہیں کرتا، لیکن روزے دار کے منہ کی بو کو اللہ مشک سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔
یہ اللہ کی کریمی ہے، کریمی پر ہم ناز کریں، اللہ کی رحیمی اور کریمی پر قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے دار میرے لیے اپنا کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے۔ میرے لیے، للہ، اللہ کے لیے ہم کھانا پانی ترک کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہم اپنی خواہشوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور بعض نے معروف اور مجہول پڑھ کر یوں بھی کہا اجزی بھی، کہ اس کا بدلہ میں دوں گا، اجزا بھی، اس کا بدلہ میں ہوں۔ رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ ایسی اہم ترین عبادت ہے روزہ، ایسی روحانی اہم ترین عبادت ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ رمضان المبارک میں تو ہم ہر کوئی روزہ رکھتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ عام دنوں میں دیکھیں کہ اگر بندہ روزہ رکھے، جب تک وہ کسی کے سامنے اپنے روزے کا اظہار نہ کرے، کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ روزے سے ہے، صرف رب جانتا ہے اور رکھنے والا بندہ جانتا ہے۔ تو روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، یا میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہم کوئی ایک عمل کریں تو 10 گنا ہمیں ثواب حاصل ہوتا ہے۔ رب کی راہ میں 1 روپے خرچ کریں تو 100 روپے خرچ کرنے کا ثواب ہمیں حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زائد۔ اس کی رحمت کی انتہا نہیں۔ تو لازم ہے ہم پر کہ ہم روزے کو اس کی جو شرائط ہیں، جو قدریں ہیں، اس کے مطابق ہم روزہ رکھیں، ورنہ ہم بھوکے پیاسے تو رہ رہے ہیں، جانور کو بھی ہم کھانا پانی نہ دیں، وہ بھی بھوکا رہ لے، پھر ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم روزے کے شرائط کو پورا کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، لہو و لعب سے بچائیں، فحش باتوں، جہالت کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف کتاب الصوم کی روایت ہے، ترجمہ سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانا پانی چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں، کہ وہ کھانا چھوڑ دیا، اس نے پانی چھوڑ دی، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم دیکھیں ہم روزہ رکھ کر جھوٹ سے کیا بچ رہے ہیں، ہم دغابازی سے بچ رہے ہیں، ہم ظلم و جبر سے بچ رہے ہیں، ہم گالی گلوچ سے بچ رہے ہیں، اپنی زبانوں کو ہم دیکھیں روزہ ہم رکھتے ہیں تو لہذا جس طرح نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تمام اعضاء کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تو روزے میں بھی لازم یہ ہے کہ ہم تمام اعضاء کے ساتھ کمال سپردگی رب کے حضور کر دیں، کہ پھر ہماری زبان سے کچھ برا نہ نکلے، کلمات نکلیں تو قرآن کی آیات ہم پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ لہذا اگر ہم بھوکے پیاسے رہ لیں، روزہ رکھ لیں، جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا نہ چھوڑیں، تو اللہ کو ہمارے کھانا پانی چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم غور کریں پھر ہمارا روزہ رکھنا کیا ہوگا۔ ہم بظاہر دنیا کو پھر دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم لہو و لعب سے پرہیز نہ کر رہے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ روزے میں ہم لہو و لعب سے پرہیز کریں، ہم بری باتوں سے اجتناب کریں، ہم جھوٹ دغا، اب اس کے ضمن میں ساری برائیاں آ جاتی ہیں، کہ لہذا جھوٹ دغا یہ چھوٹی سی شے جھوٹ کو بتایا گیا، اب جھوٹ کے علاوہ جتنی چیزیں اس کے ضمن میں ساری برائیاں آ جاتی ہیں، اس ساری برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔